جذبوں کی صداقت زندہ ہے، جذبوں کی صداقت زندہ ہے، ایمان کی حرارت زندہ ہے۔ آئیے اس کے بعد میں فیملی کاؤنسلنگ سینٹر کا مفہوم، اہمیت اور اس کی ضرورت اس عنوان کے تحت اپنی گفتگو رکھیں گے مولانا محمد نصیر اصلاحی صاحب جو سے درخواست کرتا ہوں کہ آئے اور اس عنوان کے تحت اپنی بات پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین من المؤمنین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اخبرکم بافضل من الصلاۃ والصیام والصدقہ قلنا بلی یا رسول اللہ قال اصلاح ذات البین وافساد ذات البین بالمعروف صدق اللہ تعالی وصدق رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام جناب صدیق قریشی صاحب، ڈائریکٹر سکون فیملی کاؤنسلنگ سینٹر ممبئی، جناب قاضی نعیم صاحب، معاون سیکرٹری شعبہ اسلامی معاشرہ جماعت اسلامی، محترم امیر مقامی صاحب اور قابل احترام شرکاء ورکشاپ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میرے سامنے جو عنوان ہے وہ ہے فیملی کاؤنسلنگ، مفہوم، اہمیت اور ضرورت۔ کاؤنسلنگ علم جدید کی ایک اصطلاح ہے، ٹرم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ذاتی، نفسیاتی، جذباتی اور منفی رویے سے جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے اس کو حل کرنے میں مدد کرنا، مشورہ دینا، صلاح دینا، اسے کاؤنسلنگ کہتے ہیں۔ فیملی کاؤنسلنگ سے مراد یہ ہے کہ ہم ان مسائل کے حل میں مشورہ دیں گے، جو مدد کریں گے، جو خاندانی تنازعات سے متعلق ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کاؤنسلنگ کئی طرح کی ہوتی ہے، کیریئر کاؤنسلنگ ہے، ایجوکیشنل کاؤنسلنگ ہے، مگر ہمارے سینٹر پر نہ کیریئر سے متعلق کوئی کاؤنسلنگ کی جائے گی اور نہ ایجوکیشن سے متعلق کوئی کاؤنسلنگ کی جائے گی، بلکہ فیملی اور خاندان اور رشتوں سے متعلق جو نزاع، جھگڑے اور مسئلے پیدا ہوتے ہیں اس میں رہنمائی کی جائے گی، جس سے خاندان میں صحت مند رشتوں کو پروان چڑھانے میں مدد ملے، اسے فیملی تھراپی بھی کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اسی کو تحکیم کہا گیا ہے۔ آپ نے بھی تذکیر بالقرآن میں حکم کا لفظ سنا، اسی کو قرآن مجید میں تحکیم کہا گیا ہے، سازش بنانا، جو دونوں کو سمجھائے، دونوں کو مشورہ دے، دونوں کو رہنمائی کرے مسئلوں کے سلسلے میں۔ فیملی کاؤنسلنگ کا اہم کام یہ ہے کہ آپس کے بگڑے ہوئے رشتوں کو درست کر دینا، ٹھیک کر دینا اور اس سے آگے بڑھ کر کے اس کو مستحکم اور مضبوط کر دینا۔ یہ اصطلاح عام ہے، اس لیے ہم بھی استعمال کرتے ہیں، ورنہ ہمارے بہت سارے بھائیوں کا مشورہ یہ ہے کہ فیملی کاؤنسلنگ کے بجائے اردو میں کوئی اصطلاح کو مشاورت وغیرہ کا استعمال کرنا چاہیے، مگر میں سمجھتا ہوں بہت عام ہے، ہر فرد اس کو سمجھتا ہے، اس لیے ہم بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اب اس کی اہمیت یہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب کے لیے صحت بہت ضروری ہے، تندرستی بہت ضروری ہے۔ ہم بیمار کو کام نہیں کر سکیں، بیمار جسم کے ساتھ کوئی طرح میں انجام نہیں دے سکتے آپ۔ اسی طرح صحت مند سوچ،
مثبت اور تعمیری جذبات بھی بہت ضروری ہیں۔ منفی سوچ اور منفی جذبات سے ہماری زندگی پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کا تجربہ ہم سب کو ہے۔ اللہ نے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے، جیسا کہ میں نے بھی آپ کے سامنے سورہ روم کے آیت نمبر 21 پیش کی۔ اللہ نے کہا اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑا بنایا تسکنوا الیہا تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ رشتہ ازدواج کی کامیابی اس بات پر منحصر ہے کہ زوجین کے درمیان محبت ہو، محبت سے آگے بڑھ کر کے مودت ہو اور ایک دوسرے کے لیے رحمت بن جائے۔ محبت ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں کوئی ظاہری سبب بھی ہوتا ہے، چاہت کی ہو سکتا ہے ظاہری سبب بھی، مگر مودت اس سے آگے کی چیز ہے جس میں کوئی ظاہری سبب نہ ہو، بلکہ انسان اور فرد اور شخص کی قدردانی کا جذبہ ہو۔ ممکن ہماری بیوی میں کوئی خامی ہو، مگر اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی خوبی نہیں ہو کہ جس سے اس کی ہم قدر کریں۔ ہو سکتا ہے بہت خوبصورت نہ ہو مگر خوبصورت ایک سیرت، تو یہ ہے مودت، اور مودت سے آگے بڑھ کے جو لفظ استعمال کیا وہ رحمت ہے۔ رحمت میں مفہوم یہ کہ ایک دوسرے کو نفع پہنچانا، ایک دوسرے کے لیے فیض پہنچانا، فیض رسانی کا جو کام ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے۔ قابل احترام حضرات، اس سکون میں مودت رحمت سے انسان کو نفسیاتی آسودگی اور جذباتی اور ذہنی طمانینت حاصل ہوتی ہے۔ وہ خوشحال زندگی کی بنیاد اور زندگی کی مختلف محاوروں پر کامیابی کی بنیاد یہ سکون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی بیوی کو اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت قرار دیا ہے، اور ایسا ہی معاملہ عورت کے ساتھ بھی۔ شوہر اور بیوی میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ہمدردی ہو تو گھر سکون کا گہوارہ بنتا ہے۔ ہم جس گھر میں رہتے ہیں، فیملی کاؤنسلنگ کی اہمیت یہ ہے کہ ہم جس مکان میں رہتے ہیں اس کو گھر بناتا ہے، ہم جس ہاؤس میں رہتے ہیں اس کو ہوم بناتا ہے۔ آپ ہر اسٹرکچر کو گھر نہیں کہہ سکتے، مکان کو کہہ سکتے ہیں۔ یہ بہت باریک فرق ہے، جسے مشہور شاعر انتقال عارف صاحب نے اس طرح واضح کیا ہے: میرے خدا مجھے اتنا تو موت کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے۔ تو گھر فیملی کاؤنسلنگ کی اہمیت یہ ہے کہ ہم لوگوں کے مکانوں کو گھر بنانا چاہتے ہیں اور ان کے ہاؤسز کو ہوم میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے اس کی امپورٹنس۔ خاندان کی بنیاد میاں اور بیوی ہوتے ہیں۔ صحت مند خاندانوں سے مل کر کے صحت مند معاشرہ تشکیل پاتا ہے، بنتا ہے۔ دیکھنے میں خاندان ایک بہت چھوٹی سی اکائی ہے، مگر جب اس کے اثرات کو دیکھیں گے تو بہت وسیع اثرات معاشرے پر پڑتے ہیں۔ جب خاندان میں ذہنی اختلاف، جذباتی اختلاف، نظریاتی اختلاف ہوتے ہیں، انتشار اور بے چینی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ خاندان میں اختلاف خاص ساس اور بہو کا ہو، شوہر یا بیوی کا ہو، باپ اور بیٹے کا ہو، یا بھائی اور بھائی کا ہو، صرف انہیں کو متاثر نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دیگر افراد کو متاثر کرتا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر کے وہ سماج کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اس سے ان کی ذہنی صلاحیت کا ارتقا ہو جاتا ہے، فعالیت اور تعمیری صلاحیت لوگوں کی متاثر ہوتی ہے۔ اس اختلاف کا اثر ہمارے مستقبل پر پڑتا ہے۔ اس طرح کے اس خاندان میں جو بچے ہیں اور جو مستقبل میں ہمارے اور آپ کے گویا تیار ہو رہے ہیں، ان کی ذہنی سطح اور اس کی بلندی، اس کے جذبات ان کے جذبات پر کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر خاندانوں میں شوہر اور بیوی کی اچھی مفاہمت ہو، ساس اور بہو کے اچھے تعلقات ہوں، باپ تایا اور چچا کے خوشگوار تعلقات ہوں، تو اس خاندان کے بچے زیادہ ذہین ہوتے ہیں، نفسیاتی اعتبار سے زیادہ اہم اچھے ہوتے ہیں، ان میں خود اعتمادی اور کامیابی کی جو کیفیت ہوتی ہے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ اگر تصور کیجیے ایک ایسے گھر کا جس میں ایک شوہر یا ایک والد دیر رات گئے گھر میں آتا ہو اور آنے کے بعد روزانہ اپنی بیوی سے مار اور پیٹ کرتا ہو، لڑائی اور جھگڑے کے اوپر ڈھیلی آتی ہو، اس میں بچے سہم جاتے ہوں، خوف زدہ ماحول میں رہتے ہوں، اور صبح اسی گھر کے بچے اسکول میں جانے والے ہوں یا جاتے ہوں، کس کیفیت کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں؟
آپ تصور کیجیے اس ایک اچھے گھر کا جس میں لوگوں کے درمیان اچھے روابط، خوشگوار تعلقات ہوں اور بچے جو ہوں خوش و خرم ہوں، اور جب وہ اسکول جائیں گے تو کس انداز سے اپنی تعلیمی سلسلے کو جاری کر سکیں گے۔ دونوں میں بڑا فرق ہے، میں نے صرف آپ کے سامنے اشارہ کیا اس سلسلے میں۔ قابل احترام حضرات، کاؤنسلنگ کے ذریعے خاندانوں میں خوشگوار ماحول بنانا، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا، مستحکم کرنا، سکون، وحدت اور رحمت کو واپس لانا، یہ ہے کاؤنسلنگ کی اہمیت۔ اس کی دینی اہمیت یہ ہے، ابھی آپ کے سامنے میں نے جو حدیث پیش کی ہے وہ حدیث ابو داؤد اور ترمذی کی ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا میں تم کو نماز، روزے اور صدقہ سے افضل ایک کام نہ بتاؤں؟ یہاں جو نماز روزہ ہے وہ نفل نماز اور روزے سے فرائض نہیں ہے۔ کیا میں تم کو نماز، روزہ اور صدقہ سے افضل ایک کام نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا بھلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول نے جواب دیا اصلاح ذات البین، لوگوں کے معاملات کو درست کر دینا، سلجھا دینا، لوگوں کے درمیان جو جھگڑا ہے جھگڑے کو ختم کر دینا۔ اور آگے اللہ کی فرمایا اصلاح ذات البین یہ حلقہ اور لوگوں کے درمیان ٹوٹ ڈالنا، یہ حلقہ ہے تمہارے دین کو ختم کرنے والی، تمہارے دین کو ختم کرنے والی۔ یہ ہے اس کی اہمیت۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے یہ جھوٹ بولنا ایک بڑا گناہ ہے، ایک ناپسندیدہ کام ہے، بلکہ جھوٹ بہت ساری برائیوں کی جڑ ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے۔ مگر رشتوں کو جوڑنے کے سلسلے میں جھوٹ بولنے کی اجازت بھی دین میں دی گئی۔ چنانچہ ترمذی کی حدیث ہے کہ 3 مواقع پر جھوٹ بولا جا سکتا ہے، اور اس میں سے ایک موقع یہ بھی ہے کہ عورت یہ شوہر جو ہے اپنی بیوی کے لیے جھوٹ بولے، اس کو خوش کرنے کے کیوں نصیحہ تاکہ اس کو خوش کر سکے۔ ترمذی کی دوسری روایت میں اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولے۔ مگر یہ آپشن بھی ظاہر سی بات ہے، یہ آپشن بالکل آخر کا آپشن ہے، ایسا نہیں کہ پہلے موقع ہی پر اس کو استعمال کیا جائے گا۔ ساری تدابیر اگر ناکام ہو جائیں، ساری تدابیر اس تدبیر سے بھی آپ کام چلا سکتے ہیں۔ خود اس سے ہمارا بھی تجربہ ہے کہ میں کوکل میں رہتا ہوں، چکور ایک مقام ہے، باپ اور بیٹے تھے، باپ ممبئی میں رہتے تھے اور ان کے ساتھ والے چکور میں رہتے تھے، اور پرسوں جو ہے ان دونوں میں اربن تھی، ایک دوسرے سے ملاقات نہیں تھی، کوئی گفتگو نہیں، افراد بھی دونوں تھے۔ میں ناظم علاقہ ہوا تو ان کے جو صاحب ان کا کہ میرے باپ کو آپ جانتے ہیں، میرے باپ کو آپ جانتے ہیں؟ مجھے کون بتا کوئی فلاں فلاں صاحب نے کہا جانتا ہوں۔ ان کا ایسا معاملہ ہے، اور دوسری شادی کی جس سے ہماری کافی جھگڑا ہوا اور ہماری گفتگو بند ہے، اور پہلے بھی ہم نے ناظم کی گزارش کی تھی مگر مسئلہ حل نہیں ہوا۔ ہم نے بھی کافی کوشش کی مگر آخر میں پھر ہم نے جھوٹ کا سہارا کیا، کہہ سکتے ہیں۔ کئی مہینوں کے بعد میں نے ان سے کہا میں نے ممبئی میں جا کے آپ کے والد سے ملاقات، حالانکہ نہیں ملا، اور آپ کے والد نے آپ کی بڑی تعریف کی ہے، کہتے ہیں ہمارا کتنا اچھا بچہ ہے، بس مجھے افسوس ہے کہ تعلقات مجھ سے نہیں رکھ پا رہا ہوں، وہاں ہے میں یہاں ہوں۔ تو آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے اور کہا میرے والد نے بڑی تعریف کی، میں نے کہا آپ کے والد نے تعریف کی، تو کیسے کیسے ہوتے بھائی آپ کی خوبیوں کا ذکر کر رہے تھے، فلاں فلاں خوبیاں آپ کے آپ دیکھیے تو کیونکہ آپ کو ناسو آ گئے تو کہا اچھا ہم لوگ ملنے چلتے ہیں۔ میں نے کہا اس سے پہلے کہ مل جائیں ان کے والد سے پہلے مل گئے، پھر ان کے والد سے میں نے ملاقات کی تو آپ کی صاحبزادے کی تعریف کر رہے تھے، آپ کی فلاں فلاں خوبیوں کی، آپ کتنے اچھے ہیں، ویسے ہیں ویسے، تو وہ میرے بارے میں ایسا کہہ رہے تھے۔ میں نے کہا بالکل، کہتے ہیں کچھ مجبوریاں ہیں، میرے بچوں کے معاشی مسائل ہیں، تعلیم کا مسئلہ ہے، اس لیے میں یہاں پر آپ جا نہیں پاتا ہوں وغیرہ۔ وہ کہہ رہے تھے کیا اب میں ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اتفاق کی بات ہے کہ دوسرے مہینے میرا دورہ ہوا تو دونوں آپس میں مل چکے، انہوں نے کہا ہمارا ملاقات کی اور ہمارے پرسوں کا میرا شکر ہو، تو آپ ایسی تدابیر بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے فیملی کونسلنگ کی اہمیت۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ شیطان کا منصوبہ، جیسا کہ آپ نے ابھی افتتاحی کلمات میں محترم مولانا سیکرٹری صاحب کی زبانی سنا ہے کہ شیطان کا سب سے اہم منصوبہ پلان یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان تفرقہ اور خاندان ٹوٹ جائے۔ سب سے اہم منصوبہ یہ ہے، اس پر وہ قرآن کو شاباشی بھی دیتا ہے اور اس کو اس کی گلگوشی بھی کرتا ہے، یہ بھی ان کو گلے کے لگاتا ہے۔ تو شیطان کے منصوبے کو ناکام بنانے کا کام آپ کر رہے ہیں۔ آپ کا جو سینٹر یہ ہے، شیطان کی جو اسکیم ہے، اس کا جو منصوبہ ہے، اس کو ناکام بنانے کا کام کر رہے ہیں۔
اس کی دینی اہمیت یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ جسے ہم اور آپ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، سیدھا اس کا روز اسلامی معاشرے کی تعمیر سے۔ اب سوچیے کہ اگر فیملیز میں، خاندانوں میں انتشار ہو، جھگڑے ہو، لڑائی ہو، تو کیسے مثالی معاشرہ بن سکتا ہے؟ آپ کا ایک سینٹر کا سیدھا براہ راست تعلق اسلامی معاشرے کی تعمیر سے۔ اس کی ضرورت کیا ہے؟ اختصار کے ساتھ وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بزرگ ہوتے تھے، دادا دادی، نانا نانی، یہ کام کرتے تھے۔ گھروں میں جھگڑے ہوتے تھے تو لوگوں کے پاس اپنے تربیت لے جاتے تھے، سمجھاتے تھے، ان کی بات کو لوگ بدل بھی دیتے تھے، مانتے بھی تھے، تسلیم بھی کرتے تھے، اس کا ایک مقام ان کی حیثیت۔ آج نیوکلیئر فیملی کا زمانہ ہے، شادی ہوتی ہی میاں بیوی الگ کر بسا دیتے ہیں، ازدواجی تنازعات بڑھتے جا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے فیصلے کر لیتے ہیں ہمارے بچے لوگ وغیرہ وغیرہ، بلکہ اب تو شادی ہی اس تصور کے ساتھ کرتے ہیں کہ شاید لڑائی جھگڑا ہوتا رہے گا، اس تصور کے ساتھ شادی کرتے ہیں۔ شیخ ملک سے پہلے میں یہاں سناتا ہوں کہ جالنا میں جو ہمارا ورکشاپ تھا، اس وقت جو ہے ایک نوجوان کی شادی ہونے والی تھی، اس نے بھی کہتے کہ کیونکہ قومی فرد ہے، تو خوشی میں اس نے جو ہے ایک غزل جو ہے اپنے واٹس ایپ پر لکھی۔ غزل کی نصیبات مانے کے دن آ رہے ہیں، قریب ان کے آنے کے دن آ رہے ہیں، جو دل سے کہا تھا، جو دل سے سنا ہے، سب ان کو سنانے کے دن آ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ آئی، غزل اس کی ہونے والی بیوی تک پہنچی، بچی تک پہنچی، جس سے اس کی شادی ہونے والی تھی۔ تو اس نے جو ریپلائی کیا وہ یہ تھا، اور پٹنے پٹانے کے دن آ رہے ہیں۔ اس نے لکھا اور پٹنے پٹانے کے، اس تصور کے ساتھ گیا کہ اب شادی ہوتی صاحب تو پھر مار دھاڑ ہوگی، مار پیٹ ہوگی، یہ سب اب ہونے والا ہے کہ یہ سب معاملہ ہے نا۔ تو اس وقت کتنی ضرورت اس کی ہے کہ آپ جو ہے فیملی کاؤنسلنگ کا کام کریں، پری میرج کاؤنسلنگ کا کام ہو۔ ہمارے ملک اور بطور خاص مسلمانوں میں آج ازدواجی تنازعات کی شرح بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے ہزاروں میں سے ایک شادی ہوتی تھی اور اب یہ شرح 15 ہو گئی ہے۔ شہروں میں یہ شرح بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ کیرلا جیسی ترقی یافتہ ریاست میں اب ہر 5 گھنٹے میں رشتہ ٹوٹ رہا ہے۔ کیرلا بہت ایجوکیٹڈ ریاست ہے، ترقی یافتہ ریاست ہم لوگ جانتے ہیں۔ فیملی کورٹ سے مسلمانوں کے خاندان میں تنازعات کا تناسب بڑھتا جا رہا ہے، جیسا کہ آپ نے مربی کے کورٹ کی صورتحال بھی آپ کی ذمہ آئی ہے۔ ایک بڑا بحران ہے، ہر گھر کا مسئلہ ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں اس گھر کا مسئلہ ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ آگے بڑھیں اور ان مسائل پر قابو پانے کی ہم اور آپ کوشش کریں۔ قرآن مجید میں ازدواجی تنازعات کا حل پہلے میاں بیوی کو خود خوشحالی سے نکالنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اگر وہ فوت گزر سے اس مسئلے کو حل کر لے تو بہت بہتر ہے، اگر ایسا نہ ہو سکے تو تیسرے فریق کی مدد لیں۔ اسی کو کہا گیا ہے فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ تحقیق کا جو ذکر کیا وہ یہی ہے۔ سورہ حجرات آپ پڑھیں گے تو اس میں پوری اس مسئلے کی ہدایت ملے گی۔ آپ سوچیے تو اگر آپ کے محلے میں آگ لگ جائے کسی گھر میں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ بجھانے پہ لیکچر دیں گے، تقریر کریں گے؟ آپ کے نقصانات جلانے پہ آپ بتائیں گے، نقصانات بتائیں، کیا کرے گا؟ آپ لوگوں کو جمع کریں گے، لوگوں کو آپ لگی ہوئی ہے نہیں، بلکہ اس کو آپ یہ کریں کہ آپ کے ہاتھ میں جو کچھ ہوگا، بالٹی پانی جو بھی ہے بکٹ، آپ پانی لے کے دوڑ پڑیں گے آپ بجھانے کے لیے۔ آپ وہاں زیادہ لیکچر اور تقریر یہ سب نہیں کریں گے۔ تو قابل احترام حضرات، اگر آج ہر گھر میں آگ لگی ہوئی تو پانی سے بچائی کتنی اہم ہو جاتی ہے، خاص طور سے ان افراد کی ذمہ داری جو تحریک اسلامی سے وابستہ ہے۔ عیسائیوں کی مثال دے دوں کہ عیسائیوں کے ہر چرچ میں فیملی کاؤنسلنگ سینٹرز ہوا کرتے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کے ہر مسجد میں فیملی کاؤنسلنگ کے مراکز قائم ہوں، تاکہ ہمارا خاندان مضبوط ہو، ہمارے رشتوں میں استحکام پیدا ہو، مسائل کم سے کم ہوں، رشتے ٹوٹنے نہ پائیں، اس کی ضرورت ہے۔ اسی غرض و غایت کے لیے مہاراشٹر جماعت کو گزشتہ میقات میں اس بات کو طے کیا تھا کہ پورے مہاراشٹر میں اسے سینٹرز قائم کریں گے۔ اس میقات میں ایک دفعہ رکھا ہے، الحمدللہ اس کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں، آپ سب پر تعاون درکار ہے۔ میری خوشی یہ ہے کہ یہاں پر بتایا گیا کہ یہاں فیملی کاؤنسلنگ سینٹر پہلے سے قائم ہے اور آپ اس کا باضابطہ سے افتتاح بھی ہو جائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی اس مرکز کے ذریعے سے آپ کے شہر کے مسائل ہوں اور آپ کا شہر ایسا مثالی شہر بن جائے کہ یہاں پر فیملی پرابلم فری فیملی پرابلم شہر آپ کا بن جائے۔
ہم نے جن مقاصد کے تحت اس ورکشاپ کا انعقاد کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تکمیل فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.